تو خود اما عائشہ نے بھیجا لوگوں کو اللہ کے رسول حضرت علی کی طرف کہ ان سے جا کے یہ مسئلہ پتا کرو. ہو سکتا ہے کسی جزئی مسئلے پر، لیکن جزئی مسئلے پر، لیکن عائشہ لشکر لے کے آئی نا ان سے لڑنے کے لیے. ان سے خطا پہ تھی، وہ تو بالکل خطا پہ تھی نا، وہ بالکل خطا پہ تھی. یہ بتائیے اہل سنت میں کس نے کہا کہ وہ حق پر تھی؟ حضرت علی کے خلاف. آپ میری بات سنیے، آپ میری بات سنیے. حضرت علی کے خلاف سارے صحابہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور حضرت علی کے خلاف نکل آئے نا، تب بھی وہ خطا پر ہوں گے، حضرت علی حق پر ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام، ہم تو آپ کو ایک بڑی مثال دے دی. خطا کو آپ خطا مان لینا، پھر آپ خطا کو خطا نہیں مانتے. مثلا میں آپ کو ایک قتل کر دیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں میں خطا پہ اجازت دیں مجھے بات کرنا، اجازت دیں. جو خطا ہے کہ اگر ایک خطا یہ ہے کہ میں نے مثلا آپ کو میں نے آپ پہ ایک آواز اٹھائی، آپ پہ بلند آواز، پھر میں نے کہا خطا پہ معاف کر دیں. مسئلہ ایسا تو نہیں ہے یہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی نفاق کی علامت ہے. نفاق آپ کو پتہ ہے، یہ حدیث متواتر ہے. جو شخص ان سے دشمنی کرتا ہے وہ منافق ہے. اب تلوار اٹھائے جنگ کرے تو اور بات. پھر فرمایا کہ جو ان سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ اس بات پہ توجہ دیں، خطا کو خطا مانتے ہیں، اس بات کو خطا کیا تو کیسا خطا ہے؟ ایک خطا ہے قتل کرنا، ایک خطا ہے مثلا جھوٹ بولنا، ایک خطا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا. یہ کوئی چھوٹی خطا نہیں ہے کہ آپ پھر اس کو چھوڑ کے جائے. سلمان رشدی مثلا اتنا اس نے بڑا خطا کیا نا، سب مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ سزا ہونی چاہیے. اگر آپ خطا مانتے ہیں تو اس کی گریوٹی جو ہے، اس کی جو حساسیت ہے، اس خطا کا حجم اس کے مطابق مان لے. یہ نہ کہ اس نے اجتہاد میں خطا کیا ہے پھر اس کو ثواب بھی ملے گا. آپ تو یہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارا جو ہے مجتہد تو جو ہے، اچھا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کو ثواب ہے. اچھی ٹھیک ہے، آپ عقیدہ نہیں عقیدہ ہے، ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ نہیں. آپ کہتے ہیں اس کا خطا کیا اس خطا کے جو گریوٹی ہے، اس خطا کی جو حساسیت ہے، اس کا اعتراف کریں. پھر اگر اس کا اعتراف کریں گے کہ جس یہ خطا سے نفاق ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس سے بڑھ کر نفاق سے بڑھ کر بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے اس کا کیا حکم ہے اسلام میں، میں اس کو نہیں دہراتا کیونکہ مسئلہ حساس ہے، آپ ناراض نہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کے ذہن میں ہے، مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ کتنا گریوٹی والا مسئلہ ہے. تو اس پہ اگر آپ اس خطا پہ اعتراف کرتے ہیں تو خطا کون سی خطا ہے؟ خطا یہ ہلکی پھلکی خطا نہیں ہے. جیسے میں ابھی میں آپ سے مثلا کوئی غلط بات کروں، یہ اس طرح تو نہیں ہے. یہ خطا ایسا خطا ہے کہ خطا ایسا خطا ہے کہ وہ صرف آپ کا جو ہے ان کی پورا جو سلسلہ ہے بات ختم ہو جاتی ہے. بات جن صحابہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے لڑا ہے کہ آپ اعتراف کریں کہ وہ سب منافق تھے. آپ اعتراف کریں کہ جنہوں نے لڑے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے ہیں. پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعا سنسیئر ہیں، آپ صادق ہیں اپنے اس خطا کے اعتراف میں. وَإِلَّا اس نے خطا کیا. خطا کون سا خطا ہے؟ صرف لفظ خطا کے مختلف اقسام، مختلف درجات ہوتے ہیں. درجہ تعین کیجئے کہ کون سا خطا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے انہیں معاف کیا، انہیں چھوڑ دیا. ایٹ دا لاسٹ یہی تو ہوا ہے. نہیں چھوڑا نہیں، بیٹھی جا رہی اور انہوں نے اپنی خطا سے رجوع کیا اور وہ زندگی بھر روتی رہی. اس حوالے سے بھی وہ روتی رہی کیونکہ ان کو شکست ہوئی ہے. وہ اس لیے نہیں روئی کہ کیوں امیر المومنین علیہ السلام سے لڑی ہے. وہ اس لیے بری طرح سے پورا ان کا لشکر، اس کے رشتہ دار، اس کے جتنے چہیتے سردار تھے سب قتل ہو گئے نا اس لشکر میں. ان کے خیال تھا، ان کا ایک خواب تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے، اپنا خاندان کا حکومت بنائیں گے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہٹائیں گے. ان کا یہ ارادہ تھا. تو لازمی بات ہے جب ان کی یہ اتنا بری طرح سے شکست ہوا ہے ان کو تو وہ روئے گی نا، وہ تو روئے گی. اور کیا کرے گی؟ اس کو پچھتاوا تو ہوگا اس بات پہ پچھتاوا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے ہمارے اور آپ کے بیچ میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ گھر میں بیٹھنا اور وہ گھر میں نہ بیٹھی. وہ میری بیوی کون سی ہوگی جو اس پر خواب کے کتے بھوسیں گے؟ اس حوالے سے وہ جو ہے اپنی غلطی کو مانتی تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے اس لیے کہ امیر المومنین اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہے تو اس کا کوئی کالم ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اجازت دیں، میں توبہ کا دروازہ اللہ کا کھلا ہے. لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ اس نے توبہ کیا ہے، وہ حدیث دکھائیں ہم کہ اس نے اس لیے توبہ کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام حق پہ تھے اور ان سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے مترادف ہے، اس لیے میں توبہ. اس یہ دکھائیں کہاں پر ہے، یہ کہاں پر ہے؟ یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، بالکل کوئی روایت نہیں ہے. وہ روتی تھی، بالکل روتی تھی، لیکن رونے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رونے کی وجہ میں آپ یہ روایت ہے میں دکھاتا ہوں. ہماری شکست ہو گئی. میں آپ کو دکھاؤں جو اس بات کو ثابت کرتا ہوں. ریفرنس دے دیجیے.
میں روایت آپ کو دکھاتا لگ جائے گا. نہیں میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں, کوئی بات نہیں. یہ ادعا کرنا کہ عائشہ نے توبہ کیا ہے, یہ بس صحیح روایت میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں کہ وہ جو بہت معروف مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے آخر میں نماز کا جب وقت ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو شخصوں وہ مسند احمد بن حنبل میں ان کے بغل کے نیچے سے وہ لے کے آ رہے تھے, اور ایک فضل ابن عباس تھا اور دوسرے کا نام عائشہ نے نہیں لیا. راوی کہتا ہے میں نے یہی حدیث, اور یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے مسند احمد بن حنبل میں نے اپنے عبداللہ ابن عباس سے کہہ دیا کہ عائشہ سے میں نے یہ حدیث سنا کہ دو شخص لے کے آئے کہ فضل ابن عباس تھا. تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا مجھ سے کہ تجھے پتا ہے کہ دوسرا شخص کون تھا, کہ فضل ابن عباس کے ساتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لایا ہے کیونکہ خود نہیں آ سکتے تھے, بیماری تھی, طبیعت ناسازگار تھی. تو میں نے کہا نہیں معلوم, عائشہ نے تو نہیں ذکر نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے, تو عائشہ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کو بغض ہے, ان سے دشمنی ہے. تو آپ کہتے ہیں اس نے توبہ کیا. تو ابھی میں ایک روایت دکھاتا ہوں, یہ روایت آپ صحیح سند کے ساتھ دکھا دیں تاکہ ہم سب کو پتا رہے کہ یہ بات ہے. بالکل ابھی دکھاتا ہوں, یہ مسند احمد میں ہے, یا چاہے تو ڈسپلے پہ لگوا دیجیے گا جب ہماری ابھی دکھاتا ہوں نا, ڈسپلے پہ لگاتا ہوں ابھی ایک منٹ. نہیں یہ جب اپلوڈ ہو تب آپ اس کو ڈسپلے پہ لگوا دیجیے گا, ٹھیک ہے. ہم کیونکہ اب آگے سوالات کنٹینیو کریں گے سوال سے. نہیں ابھی دکھا سکتے ہیں, ایسی کیا بات ہے, ابھی آپ تعامل کیجیے تو ایک منٹ دکھا دیتے کیونکہ یہ تو بہت ہی سیریس روایت ہوگی ہمارے لیے. ہاں بالکل. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل الجزء الاربعون 40واں تبع مؤسسۃ الرسالہ. اس کتاب میں عزیزو ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں صفحہ نمبر 67 پہ. حدیث کا نمبر اور بتا دیجیے گا. ابھی آ رہا ہے, یہ ہے بھائی صفحہ نمبر 67 حدیث نمبر 24061. عبید اللہ ابن عبداللہ نے عائشہ, اس نے روایت کی عائشہ صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے. ابھی دکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے, بیمار ہو گئے بیت میمونہ میں, حضرت میمونہ کے گھر میں. تو انہوں نے اپنی ازواج سے اجازت لی کہ میرے گھر میں آ کے وہاں پہ بیماری کا ایام گزار دیں. تو عورتوں نے اجازت دی, نساء نے اجازت دی. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ معتمدا علی العباس وعلی رجل آخر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. میں نے نماز کے لیے کیا مجھ سے غلطی ہو گئی, اس میں ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں میمونہ کے گھر سے جب آ رہی تھی تو انہوں نے تکیہ لگایا تھا. آتے ہوئے انہوں نے بوجھ اپنا رکھا ہوا تھا کس پر, عباس پر اور ایک اور شخص پر. ورجلاہ تخطانی, اور ان کے جو دو پیر تھے وہ زمین, وہ قدم اٹھانے کے لائق ان میں نہیں تھی, طاقت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہ لکیر کھینچی جا رہی تھی ان کے جو پیر مبارک تھے, قدم مبارک. وقال عبید اللہ, میں عبید اللہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابن عباس نے مجھ سے کہا اتدری من ذلک الرجل, تجھے پتا ہے کہ وہ دوسرا شخص کون ہے؟ هو علی بن ابی طالب, وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. ولكن عائشہ لا تطيب له نفسا, لیکن عائشہ ان جو ہیں ان سے وہ نہیں, ان کو پسند نہیں کرتے. اچھا اب صحیح سند کے ساتھ یہ ہے اس حدیث کے آخر میں حاشیہ نمبر 2, پسند نہیں کرتے اور بغض میں کچھ فرق آ رہا ہے. لا تطيب له نفسا, لا تطيب له نفسا, ان سے بغض رکھتے ہیں. ابھی میں دکھاؤں اس کا بھی شرح چاہیے, وہ بھی دکھاتا ہوں. اسناد صحیح علی شرط الشیخین, اسناد صحیح ہے شرط الشیخین کے ساتھ. اچھا کسی ایک محدث کا حکم بتا سکتے ہیں اس نے لگایا ابھی اسناد صحیح نہ شعیب الارناؤط. اچھا اس کے علاوہ آپ کو سند میں عرض کروں, ارواء الغلیل میں, یہ ارواء الغلیل ہے البانی صاحب کی, الجزء الاول محمد ناصر الدین الالبانی کی کتاب. یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 178 میں. ایک منٹ, 178 یہ ہے یہ حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ پھر احمد نے اسی حدیث کو روایت کیا ہے مختصراً وزاد فی آخرہ ولکن عائشہ لا تطیب له نفسا وسند صحیح. سند صحیح ہے اس حدیث کو جو احمد نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کتب میں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو کراس ویریفائی ضرور کروں گا. میں آپ کو یہی حدیث اردو میں دکھاؤں, اردو میں ترجمے کے ساتھ, اگر آپ اجازت دیں دکھاؤں. نہیں آپ یہ میں سرچ کر لوں گا یا آپ بعد میں. اچھی بات, دکھا دیجیے, ہم اس کو ویریفائی کر لیں گے. بالکل اچھی بات ہے, ویریفائی کر حکم کریں مزید. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم یہ دیکھتے کہ اب ہو گیا. اب آپ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معاویہ بن سفیان کے حوالے سے آپ کیا دلیل اور کیا میسج رکھتے ہیں. اب ہم نے جنگ جمل کی بات کری. معاویہ کیا چیز, نہیں دیکھیے ابھی ہم نے جنگ جمل کی بات کری نا, تو اب ہم معاویہ ہمارے نزدیک ابو سفیان یہ لوگ یہ کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں. انہوں نے اسلام کا اظہار کیا فتح مکہ کے وقت, کیونکہ یہ لوگ قتل ہوتے اور ان کی مجبوری تھی کہ اگر یہ
اسلام کا اظہار نہیں کرتے، اسلام پہ تظاہر نہیں کرتے، پریٹینڈ نہیں کرتے مسلمان ہونے کی، تو یہ قتل ہو جاتے اس وقت. تو اس لیے انہوں نے مجبوری کی روح سے انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، لیکن یہ کبھی دل سے مسلمان نہیں ہوئے، اور یہ ہمیشہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بغض تھا. کیونکہ معاویہ جو تھا وہ شخص تھا، اور ابو سفیان اس کے خاندان کے بہترین افراد، معاویہ کا سسر، معاویہ کا بڑا بھائی، ان کے بہت سارے خاندان کے جنگ بدر میں یہ کس کے ہاتھ پہ قتل ہوئے تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں قتل ہوئے تھے. اور آپ عربوں کے جو جاہلی زمانے کے جو عرب تھے ان کی نفسیات کو جاننا مشہور ہے. آپ ان کا علم ہوگا آپ کا کہ یہ لوگ بغض رکھنے میں اور کینہ رکھنے میں اور اپنے خون کا انتقام لینے میں یہ لوگ اس میں بہت مشہور ہیں. وہ کبھی نہیں بھولتے تھے. اور اسی جنگ بدر کے بعد معاویہ کی جو والدہ تھی، جو ماں تھی ہند، اس نے جنگ احد کو نکالنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں اس کا بہت کردار تھا، کیونکہ اس نے بہت نوحگری، ندبہ اور گریہ وزاری شروع کیا تھا کہ میرے خاندان کے اتنے لوگ مر گئے تھے، اور وہ سب ہمیشہ گریہ کرتی تھیں. اور مکے کی جو عورتیں تھیں، تو معاویہ اسی ماحول میں بڑھی ہے، اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے بھائی کے غم میں، اس کے نانا کے غم میں، اور اس کے چچا کے غم میں، اس کے خاندان کے باقی افراد کے غم میں، ہمیشہ اسی ماحول میں وہ بڑا ہوا ہے. وہی کینہ اس کے دل میں تھا. اور پھر یہ ان کو خلافت مل گئی، جو سیاست کی وجہ سے جو بھی تھا خلیفہ دوم کے زمانے میں، جو ان کا جو آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ کانٹریکٹ تھا، اس کو خلافت مل گیا. ہمارا یہی عقیدہ ہے ان کے متعلق. اور قرآن میں آیات اور اس کے متعلق قرآن میں جو آیتیں ہیں، جو روایت آپ ہی کے کتب میں ہیں، وہ یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کتب سے کچھ